میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں قادیانی جماعت، خود وہ اپنے کو احمدی جماعت کہتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے کبھی بھی آپ قادیانی لوگ اپنے کو قادیانی نہیں کہتے، وہ جماعت احمدیہ کہتے ہیں. مسلمان نام رکھ دیا ان کا کیا، قادیانی. یعنی اسٹارٹنگ ہی میں وہ نگیٹو بن گئے. یعنی نک نیم جو کہتے ہیں انگریزی نک نیم، یا جو کہتے ہیں قرآن مجید میں منع کیا گیا اس سے، بولا تنابذ بالالقاب. یہ تنابذ بالالقاب ہے. جب آدمی اپنے کو کہہ رہا ہے احمدی جماعت، جماعت احمدیہ، تو آپ بھی وہی لفظ بولیے. آپ اسے قادیانی جماعت کیوں کہتے ہیں؟ پہلے دن سے آپ کا مزاج نگیٹو ہو جاتا ہے ان کے بارے میں. میں آپ سے ایک عرض کروں گا، اس پر غور کیجیے آپ، کہ جس کو کہتے ہیں قادیانی فتنہ کہتے ہیں لوگ. آج کل انڈیا میں جگہ جگہ تحفظ ختم نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں. بہت دیر سے ہو رہے ہیں، آج سے نہیں. آزادی کے پہلے سے ہو رہے تھے، آج اب بھی ہو رہے ہیں. تحفظ ختم نبوت، یہ ساری غلطی ہے علماء کے، جنہوں نے علمی ایک غلطی بہت بڑی کر کے یہ اس فتنے کو پیدا کیا. اس پر آپ غور فرمائیے. آپ کو ایک نئی سی بات لگے گی یہ، لیکن میں بہت دنوں کے مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے، یہ قادیانی جماعت پیدا کیسے ہوئی؟ خود مسلمانوں کی ایک بہت بھیانک غلطی کے نتیجے میں پیدا ہوئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں. یہ صحیح ہے. تو یہ سوال تھا لوگوں کی طرف سے کہ بھائی رسول اللہ خاتم کیوں ہے؟ ختم نبوت کیوں؟ نبوت ختم کیوں ہو گئی؟ نبوت جیسے پہلے تھی اب بھی رہنا چاہیے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیا کیا انہوں نے، تقریباً سارے علماء نے غلطی کی ہے. مجھے کسی عالم کا استثنا نہیں معلوم اس معاملے میں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ رسول اللہ کا جو، یعنی جب دنیا میں آپ تشریف لائے، جو زمانہ تھا آپ کا، وہ 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر تھا. 7 سینچری AD کا فرسٹ کوارٹر. تو یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت انسانیت میں بلوغ کو پہنچ چکی تھی. بلوغ کا مطلب ہے میچورٹی. یعنی 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر جب کہ آپ دنیا میں بحث نبی کے تشریف لائے، اس وقت انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ چکی تھی. اس سے پہلے بلوغ کو نہیں پہنچی تھی، اممیچور تھی. تو پہلے جو نبی آئے اس میں کامل دین نہیں آیا تھا، کامل نبی بھی نہیں آیا تھا. لیکن جب انسانیت جو ہے بلوغ کو پہنچ گئی، میچورٹی تک پہنچ گئی، تو اب ضرورت ہے کامل دین آئے، کامل نبی آئے. تو وہ آئے گئے. یہ بالکل فالس ایگریمنٹ ہے، فالس. کوئی بھی آدمی جو پڑھا لکھا ہو یہ نہیں مانے گا اس کو. کیوں؟ دیکھیے 7 سینچری کیا تھی؟ دیٹ واز ٹریڈیشنل ایج. آج ہم جی رہے ہیں سائنٹیفک ایج میں. 7 سینچری میں انسان سمجھتا تھا کہ زمین بیچ میں ہے، سورج کے گرد گھومتا ہے. جیو سینٹرک تھیوری میں بلیو کرتا تھا. ساری باتیں اس وقت تک جو ہے تھی وہ لامعلوم تھی. تو پری سویلائزیشن ایج تھا وہ. اب ہم پوسٹ سویلائزیشن ایج میں جی رہے ہیں. تو ساری ترقیاں کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، نہ سائنس کو، نہ فلاسفی کو، نہ ٹیکنالوجی کو، کسی چیز کو بھی نہیں. تو میچورٹی کہاں سے آ گئی؟ میچورٹی کہاں سے آ گئی؟ 7 سینچری AD جو تھا وہ تو سپرسٹیشن کا دور تھا. انسان سپرسٹیشن میں جیتا تھا. یعنی اس وقت کیمسٹری نہیں آئی تھی، بس آلکیمی تھی اس وقت. اس ایسٹرانومی نہیں آئی تھی، اس ایسٹرالوجی تھی اس وقت. اس ہیلو سینٹرک تھیوری نہیں آئی تھی، اس جیو سینٹرک تھیوری تھی اس وقت. آپ غور کیجیے، وہ بلوغ آ گیا. وہ ابھی یہ جو برائر کرائٹیرین، وہ کرائٹیرین غلط تھا. وہ کرائٹیرین غلط تھا. کوئی بھی آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ کہے گا کہ اس وقت کہاں سے بلوغ آ جائے گا، میچورٹی کہاں سے آ جائے گی.
وہ تو سپرسٹیشن تھا ساری دنیا میں. پری سائنٹیفک ایج تھا وہ. اب ہم جی رہے سائنٹیفک ایج میں. اب ہر چیز کو ترقی ہو چکی ہے. اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا, اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھا, اس وقت سٹی پلاننگ نہیں تھی, حتیٰ کہ واٹر سپلائی سسٹم بھی نہیں تھا. آج جو آپ ٹیپ کھولتے ہیں پانی دھڑاتے نکلتا ہے, اس وقت کہاں تھا یہ؟ کوئی جانتا بھی نہیں تھا ایسا ہو سکتا ہے. آپ شاور کے نیچے نہاتے ہیں, اسے کون جانتا تھا کہ شاور کے نیچے بھی نہانا پاسبل ہے؟ بادشاہ کے باتھ روم میں شاور نہیں ہوا کرتا تھا. ایسی ہزاروں چیزیں. تو یہ بالکل ہی ان لاجیکل ہے, غیر سائنٹیفک ہے یہ کہنا کہ 7 سینچری AD میں انسان بلوغ کے درجے کو پہنچ چکا تھا. تو کرائٹیرین غلط ہے. اس سے کیا ہوا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے. دیکھیے ایک بات کو آپ نے سوچا نہیں کہ جماعت احمدی میں, قادیانی میں ٹاپ کے لوگ کیسے آ گئے. سر ظفر اللہ خان, خواجہ قمر الدین اور وہ محمد علی, یہ ٹاپ کے برین تھے, یہ سب ٹاپ کے برین تھے. ایسے بہت سے لوگ کیسے اس میں آ گئے. یورپ میں بہت سے ٹاپ کے لوگوں کو کیسے انہوں نے اسلام میں داخل کر لیا. یہ سوچیے, اگر اتنا ہی آدمی تھا اسٹیبٹ جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں ان کو, تو کیسے ایسا ہوا؟ نہیں, اس نے ایک ایسی بات کہی جو لوگوں کو اپیل کرنے والی تھی. وہ کیا؟ اب زمانہ بدل گیا ہے, اب ہم وی آر لیونگ ان دا سائنٹیفک ایج. اب سائنٹیفک ایج ہے, سویلائزیشن ہے, سارے ڈیولپمنٹ ہو چکے ہیں, انسانیت اگلے اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے. تو ہم نیا نبی چاہیے. خود علماء کے اپنے ہی اسٹینڈرڈ کے مطابق, انہیں کے سیٹ کا ہوا جو کرائٹیرین تھا اس کے مطابق. کہ دیکھو علماء تو خود ہی کہہ رہے ہیں, تو بلوغ اس وقت کہاں ہوا؟ اب بلوغ ہوا ہے. تو سب کو سمجھ میں آ گئی بات کہ اب ہمیں نیا نبی چاہیے. وہ نبی جو آیا ٹریڈیشنل زمانے میں, وہ نبی آج کام نہیں آئے گا. جو اونٹ پر بیٹھتا تھا, جو ہڈی پر لکھتا تھا, یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ کمپیئر کیجئے تو لوگوں کو لگا کہ بھائی وہ تو تھا یعنی پہلے کا زمانہ, اس کو نبی اس زمانے میں ہو سکتا تھا. آج تو ہمیں نیا نبی چاہیے جو سائنٹیفک ایج میں ہمیں گائیڈنس دے. یہ بہت ہی سمپل لاجک تھی, اور اس کی وجہ سے قادیانی ترقی کر گئی. علماء کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے غلط کرائٹیرین استعمال کیا ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. فالس آرگومنٹ دیا انہوں نے. دیکھیے آپ قرآن کے خلاف ہے بالکل. یہ کلن ہدینا و نوحا ہدینا, سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی. قرآن میں ہے کہ فبہداہ مقتدی. مختلف نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ فبہداہ مقتدی, انہیں کی گائیڈنس پر تم بھی چلو. کہ اللہ نے ان کو گائیڈنس دی ہے, ان کو ہدایت دی ہے, تم بھی اسے فالو کرو. ان رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. کا ناقص کامل نبی کو ناقص نبی کی پیروی کے لیے کہا جائے گا؟ آپ غور کیجیے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کامل نبی تھے اور پچھلے لوگ ناقص نبی تھے. آپ کے پاس کامل دین آیا, ان کے پاس ناقص دین تھا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں اس نبی کو جب پاس کامل دین تھا کہ تم پچھلے لوگوں کی پیروی کرو جن کے پاس ناقص دین تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ علماء کا غلط موقف تھا جس کی وجہ جس کے اندر سے قادیانیت نکلی. ایک صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بلوغ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جو اسٹڈی کی گئی ہے بایولوجیکل اسٹڈیز میں ایوولوشن تھیوری کو نہیں مانتا. وہ لوگ تو کئی سال تک لے آتے ہیں پیچھے, انسان کو بندر تک لے آتے ہیں. وہ بالکل غلط ہے وہ باتیں. پہلا انسان بھی اتنا ہی کامل تھا آج کا انسان. انسان پہلے دن سے نیوٹن اور آئنسٹین کا دماغ رکھتا تھا. یہ بالکل غلط ہے ایوولوشن کی فلاسفی, 100% غلط ہے وہ, میں اس کو نہیں مانتا. انسان اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا انسان آدم, وہ اتنا ہی بڑا مائنڈ تھا ان کا اتنا کہ نیوٹن آئنسٹین کا مائنڈ تھا.
کوئی کمی نہیں تھی. تو اس لیے ہر نبی کو وہی دین دیا گیا جو رسول اللہ کو دیا گیا. وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا. دین ہر زمانے میں کامل تھا, ہر زمانے میں مکمل تھا. کوئی فرق نہیں رہا. نفرق بین آدم من رسلہ. یہ سکھایا گیا ہمیں کہ ہم فرق نہ کریں مختلف نبیوں میں. تو پہلا انسان بھی بالغ تھا اتنے تک آج کا انسان بالغ ہے. ہر زمانے کا دین وہی آیا. یہ جو چیز جس کو ریفر کیا جاتا ہے یہ سب تمدن کی چیزیں ہیں, کلچر کی چیزیں ہیں. اس کا تعلق اسلام مذہب سے نہیں ہے. آپ اونٹ پہ بیٹھیے یا ہوائی جہاز پہ چلیے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیر از اندر تھنگ. آپ پلان سٹی کے اندر رہیے یا پہلے زمانے جیسے سٹی کے اندر رہیے, کچی عمارت میں رہیے یا پکی عمارت میں رہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ریلیجن کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ ریلیجن کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کا سبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ پکی گھر بنائیں کہ کچے گھر بنائیں, اونٹ پر بیٹھے کہ ہوائی جہاز پہ بیٹھے. ہوتی ہے کہ آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہو, آپ اپنے خالق کو جانیں, جو خالق جو کریٹر ہے, جو سسٹینر ہے, اس کو پہچانیں, اس سے آپ کنٹیکٹ آپ کا ہو, اس کی ورشپ کریں, آپ اس سے آپ دعا کریں, اپنی زندگی میں اس کے حکموں کو فالو کریں. مطلب سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, آپ آنیسٹی کے ساتھ رہیں, ڈس آنیسٹی کے ساتھ اندر رہیں. ڈیلنگ میں آپ صحیح ڈیلنگ کریں, فیئر ڈیلنگ ہو آپ کی. تو اس خدا کا جو دین آتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا کلچرل لیول کیا ہے. اندر تھی اس کو غلط طور پر بنیاد بنایا, کرائٹیرین بنایا, اب اسے قادریت نکل آئی. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, کہ ہم نے اتارا ہے اپنا دین, ہم اس کو محفوظ کرنے والے ہیں. تو دین کے حفاظت کی گارنٹی خدا نے لے رکھی ہے. اب کتنا ریڈیکولس کام ہے کہ آپ تحفظ دین کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں. بالکل ریڈیکولس بات ہے, ریڈیکولس. جب خدا نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو محفوظ رہے گا. وہ کون ہے جو اس کی حفاظت کو خطرے میں ڈالے؟ کس کے پاس اتنا پاور ہے؟ یہ ساری کانفرنسیں جو ہوتی ہے تحفظ دین کے نام پر, یہ بالکل ایبسرڈ ہے, ایبسرڈ ہے. خدا نے اتارا ہے دین, خدا ہی اس کی دین کے حفاظت کا ضامن ہے, اور حفاظت ہو رہی ہے وہ اس کی. قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ ایک آیتہ کے برابر بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. تو یہ خدا نے خود ذمہ داری لے رکھی ہے تحفظ دین کے. دیکھیے, تحفظ دین کے نام پر کانفرنس نہیں ہونی چاہیے, دعوت دین کے نام پر ہونی چاہیے. ہمارا کام تحفظ نہیں, ہمارا کام دعوت ہے. ایسے نادانی کی بات ہے تحفظ حیات کریں آپ, کیونکہ مجھے مرنے نہیں دینا ہے لوگوں کو, ہم تحفظ حیات کے نام پر کانفرنس کریں گے. بالکل اسٹوپڈ کام ہوگا وہ. آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو مرنے نہ دیں. تو تحفظ حیات کے نام پر کانفرنس کرنا جتنا زیادہ ایک ریڈیکولس بات ہے, اتنی ریڈیکولس بات یہ بات بھی ہے کہ تحفظ دین کے نام پر کانفرنس کرنا. آپ کا کام ہے دعوت, آپ کا کام ہے تبلیغ, آپ کا کام ہے خدا کے میسج کو پہنچانا. تو خود ہمارے علماء کی بدترین نادانی کے نتیجے میں قادیانیت پیدا ہوئی, اور ذمہ دار کس کو ٹھہرا ہے؟ قادیانیت کو. تو لوگوں کو پہلا کام ہے, میں کہتا ہوں کہ قادیانی کے معاملے میں نپٹنے کا پہلا کام ہے کہ آپ کی غلطی کو مانیں کہ وی ویئر رانگ, کہ ہم نے غلط کرائٹیرین استعمال کیا, اس سے انہیں موقع مل گیا. یعنی کہا کہ انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی, اس کا اویل کیا قادیانی لوگوں نے. یہاں ایک نیگیٹو مثال ہے اس کی کہ خود ہمارے علماء نے ایسی ایک سچویشن کریٹ کی جس کو بہت ہوشیاری کے ساتھ قادیانی لوگوں نے اویل کیا, اور نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ
خواجہ غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ نبی ہیں. نیا نبی بلا شبہ کوئی آنے والا نہیں ہے. رسول اللہ آخری نبی ہیں, فائنل پرافٹ ہیں. لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ نہیں ہے کہ جب میچورٹی آ چکی تھی انسان میں تب آپ آئے. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے, ایبسرڈ بات ہے. دیکھیے نیا نبی آتا ہے کیوں؟ اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا جو وحی ہے, ریولیشن ہے, جو دین ہے, وہ محفوظ نہ رہے. قرآن جو ہے نبی کا نمائندہ ہے. قرآن جو ہے یا خدا کی جو کتاب ہے وہ نبی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یا دنیا میں نبی ہوگا یا اس کا ریپرزینٹ کرنے والا کتاب ہوگی, دو میں سے ایک چیز ہوگی. جب یہ نہ رہے تب نیا نبی آئے گا. تو جب قرآن محفوظ ہے تو خدا کا کلام محفوظ ہے, تو کیا کہ نبی کو ریپرزینٹ کرنے والا جو 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 بک ہے وہ موجود ہے. تو پھر نبی کس لیے آئے گا؟ تو نئی نبوت کا تعلق حفاظت قرآن سے, نہ کہ تمدنی ترقی سے. تمدنی ترقی سے کوئی تعلق نہیں. ایک فلسفے کریٹ کی ہے ایوولوشن والوں نے کہ پہلا انسان جو تھا بندر تھا, اس سے پہلے کیا تھا, پھر کیا تھا, پھر انسان بنا. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. پہلا انسان بھی اتنا ہی زیادہ ویسے ہی دماغ رکھتا تھا جیسا کہ آج کا انسان دماغ رکھتا ہے. تو کوئی شک نہیں, میں اس بہت پڑھا ہے اور میں اس کو بالکل ایبسرڈ سمجھتا ہوں. بیشت پوٹینشیل کے کوئی فرق نہیں آج کے انسان میں اور پہلے انسان میں, کوئی فرق نہیں ہے. تو کیا کہ یہ نظریہ دوسرے فلسفے پیدا کیا ہمارے علماء نے کہ مان لیا کہ 7ویں سینچری میں بلوغ کا درجہ آ گیا تھا, یعنی میچورٹی کا درجہ آ گیا تھا. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. اس سے نکل آئی قادیانیت. تو ایوولوشن سے نکلا تھا الحاد کہ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ. ایوولوشن سے نکلا تھا الحاد, اور ہمارے علماء نے جو انٹرپریشن دیا ختم نبوت کا, اس سے نکل آئی قادیانیت. یہ سارا قصہ.